ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات پر ہمارے جمعہ کے بیانات آج آخری حصہ ہے۔ آج ہمارے جمعہ کے بیان کا جو موضوع ہے وہ دو واقعات ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، اور جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول جو چیز دے اس چیز کو پکڑ لینا چاہیے، حضور جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا چاہیے۔ امت کے اندر دو موضوع ایسے ہیں اہل سنت کو ان کی آگاہی نہیں ہوتی اور وہ اس پر اکثر اہل سنت سے خروج کر جاتے ہیں، یعنی نکل جاتے ہیں، عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہیں۔ ایک باغ فدق اور ایک حدیث قرطاس۔ باغ فدق جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت کے طور پہ مانگا تھا کہ مجھے میرے والد کی وراثت دے دیں، جو باغ فدق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خیبر میں ملا تھا۔ ابو بکر صدیق نے وراثت وہ نہیں دی، وجہ کیا تھی؟ اس پر دنیا کے اندر ایک طبقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ نعوذ باللہ اعتراض وہ کس پہ کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پر۔ اور دوسرا حدیث قرطاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بالکل غشی کی کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا تھا لاؤ کتاب میں تمہیں لکھوا دوں کچھ تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ آپ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے۔ تو پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرا کر کہتا ہے دیکھو عمر نے حضور علیہ السلام کو کتاب لا کر نہیں دی، قلم لا کر نہیں دیا، قلم اور دوات لا دیتے تو حضور لکھوا دیتے کہ علی وصی ہیں، حضور کے بعد خلیفہ ہیں۔ اب یہ بنیاد بنا کر دو بڑے شیخین صحابہ پر تبرہ کا آغاز کرتا ہے، اور ہمارا بڑے سے بڑا سنی چاہے وہ کتنا ہی بڑا دینی ماحول میں بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، وہ ان کے سامنے بالکل جاہل بن کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث قرطاس کیا ہے، باغ فدق کیا ہے۔ سنیت کی جہالت کا یہ عالم ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے جمعہ کے دن کہ سنیت کو اپنے مذہب کی عقیدہ کی پوری نالج ہونی چاہیے۔ آپ مار نہ کھائیں کسی دشمنان صحابہ سے، گستاخان صحابہ کے سامنے آپ پست نہ ہوں۔ باغ فدق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے سیدہ کو باغ فدق نہیں دیا، حضور کا باغ۔ جب یہ چیز سنتا ہے نا مسلمان تو وہ کہتا ہے باغ کوئی بہت بڑا ہوگا، کوئی بڑا باغ ہوگا، کیونکہ ابو بکر اتنا بڑا آدمی، 11 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت تھی، پاکستان تو 3.25 لاکھ ہے مربع، اور ابو بکر کی خلافت پاکستان سے 4 گنا زیادہ ملکوں پر تھی، اور اتنا بڑا آدمی اگر کسی کی کوئی چیز دباتا ہے تو بڑی چیز ہوگی۔ باغ فدق نہیں دیا
کیا ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد کو دے دیا؟ کیا اپنے اثاثے بڑھا لیے؟ کیا ابو بکر صدیق کے ذاتی اثاثے بڑھ گئے؟ بینک بیلنس بڑھ گیا، جائیداد بڑھ گئی؟ وہ ابو بکر جن کے انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی، مجھے اسی کفن میں جو میں نے پہنا ہوا ہے تدفین کرنا، یہ لباس ہی میرا کفن بنے گا، نیا لباس کفن کے طور پہ کسی زندہ کو دے دینا جس کے پاس کپڑا نہ ہو۔ ابو بکر جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، 4 ریشم کی دکانوں کے مالک ہیں، 40,000 درہم کے مالک ہیں، کئی اونٹوں کے مالک ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہوتا اور اپنے پاس ایک کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے جو کفن کی شکل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا باغ فدق سے کوئی آل ابو بکر کو فائدہ ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے، باغ فدق خالی سیدہ فاطمہ کا حق نہیں تھا، باغ فدق وہ باغ تھا جس کا حق تمام ازواج کا ہے، تمام بیٹیوں بیٹوں کا ہے۔ باغ کتنا بڑا تھا پہلے سنیت کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ خیبر جائیں 180 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کی طرف، خیبر ایک جدید ہے ایک قدیم ہے۔ جو قدیم خیبر ہے جہاں جنگ خیبر ہوئی، غزوہ خیبر ہوا، وہاں قرآن حکیم نے 2 قسم کے غنیمت کے مالوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کو انفال کہا جاتا ہے، یسألونک عن الانفال، اور ایک کو مال فی کہتے ہیں، فما اوجفتم علیہ۔ قرآن نے جس کا ذکر کیا، مال انفال اس کو کہتے ہیں جو دشمن کے ساتھ لڑ کر، دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے، جو مال دشمن کو بگا کر، ذلیل کر کے، اس پست کر کے حاصل ہوتا ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جو مال بغیر لڑے، بغیر جو ہے آپس میں ٹکرائے، بغیر جنگ کیے دشمن خود چھوڑ کے چلا جائے، اسے مال فی کہتے ہیں۔ مال غنیمت خیبر کی وہ تمام چیزیں آئیں جو لڑ کے ملی تھی۔ شیر خدا علی المرتضیٰ نے مرحب کو قتل کیا تھا، شیر خدا نے وہ دروازہ اٹھایا تھا، اور پھر وہاں مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ لیکن خیبر کے اس قلعہ کے سائڈ پر ایک باغ تھا، کچھ زمینیں تھیں، وہ مال فی کی شکل میں رسول اللہ کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے خاندان کے لیے رکھ لی۔ اس باغ میں کتنے درخت تھے، باغ کتنا بڑا تھا، یہ سوچئے، یہ جتنا حال ہے اس حال سے بھی چھوٹا باغ تھا، اس حال سے بھی چھوٹا باغ تھا، اور اس میں ٹوٹل 13 درخت تھے کھجور کے۔ وہ کھجور کے 13 درخت تھے جن کی کھجوریں آل رسول کو، اہل بیت کو، ازواج نبی کو ملا کرتی تھی۔ رسول اللہ ان کھجوروں کو بیویوں میں تقسیم کرتے تھے، بیٹی کو دیتے تھے، اصحاب صفہ کے تلامذ شاگردوں کو، صحابہ کو دی جاتی تھی، باہر سے آنے والے وفود کا اکرام کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ غریب صحابہ میں تقسیم کیا کرتے تھے، اس لیے وہ باغ اپنے لیے رکھ لیا تھا، خاص ضروریات نبی کے لیے استعمال ہوگا۔ کتنا بڑا باغ تھا، پہلی بار پتہ چلا نا آپ کو۔ آپ تو سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں کوئی بڑا باغ ہوگا جو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں دیتا، اور اس پر ایک مذہب پورے نے ابو بکر پہ تبرے کی بنیاد رکھ دی۔ اب وہ باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سیدہ کائنات نے اکیلے تقاضا نہیں کیا، احتجاج تبرسی اٹھائیں، اصول کافی اٹھائیں، مسلمانوں کی ماہناز کتاب سنن کبریٰ اٹھائیں، سنن بہقی اٹھائیں، امام بخاری کی کتاب سے 26 سال پہلے امام سعد کی لکھی گئی تاریخ کی بڑی کتاب حدیث، اس کتاب کے اندر
اور پھر اہل تشیع کی دو بڑی کتابیں، احتجاج تبرسی جو ماہ ناز کتاب ہے، اصول کافی جو سب سے ماہ ناز کتاب ہے، ان دو کتابوں کا حوالہ، اور یہاں امام بہقی کی سنن کا حوالہ، 4 کتابوں کے حوالے ہیں۔ اہل سنت کی 2 کتابیں ہیں، اہل تشیع کی 2 کتابیں ہیں۔ اب ان کتابوں کو اٹھائیے، آپ کو یہی واقعہ ملے گا۔ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ نے سیدنا عثمان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ جا کر سیدنا ابو بکر سے کلام کریں، بات کریں کہ وہ ہمیں وہ باغ کا حصہ دیں، اس لیے کہ ہمارا گزارا اس سے ہوگا، ہم صدقہ نہیں لیتے، آل رسول پہ صدقہ نہیں لگتا، آل رسول کو صدقہ جائز نہیں ہے، ہم وہ ہدیہ کھائیں گے۔ آپ جا کر ابو بکر سے کہیں، احتجاج تبرسی کے اندر موجود ہے کہ وہاں سے عثمان غنی ابو بکر کے پاس گئے، جا کے کلام پیش کیا، یہاں سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اس وقت حیات ہوں۔ بیٹیاں تو 4 تھیں نا، لیکن اس وقت حیات کتنی تھی؟ میراث کا اصول ہے، اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ فرمایا ایک بیٹی ہے، باقی اولاد دنیا سے چلی گئی۔ ادھر سیدہ نے جا کے کہا، ادھر سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ ازواج مطہرات نے تقاضا کیا۔ ابو بکر صدیق نے سیدہ کائنات سے فرمایا سیدہ آپ تو رسول اللہ کی چہیتی ہیں، لخت جگر ہیں، حضور آپ سے راضی، اور جو آپ سے راضی، جس سے آپ راضی اس سے رسول راضی، میرا سارا کچھ قربان ہے آپ کے لیے، جو آپ کو جائیداد چاہیے آپ کے لیے حاضر ہے۔ کہا نہیں، ہمیں تو اپنے والد کا وہ ترکہ چاہیے جو وراثت میں میرے آیا ہے، والد کی نشانی ہے، نشانی لوگ رکھتے ہیں نا۔ سیدہ کو لالچ نہیں تھی، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو لالچ تھی اپنی جائیداد کی، والد کے ورثے کی؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سیدہ فاطمہ کے جسم سے لگا ہوا مٹی کا ذرہ بھی پاک ہے یا نہیں؟ تو سیدہ تو ساری زندگی غربت میں گزاری، ان کو کیا لالچ تھی؟ اب 6 ماہ ٹوٹل زندہ رہیں اس کے بعد، تو سیدہ نے کہا مجھے میرے باپ کی نشانی چاہیے، وہ ہمارے والد کی نشانی ہے، میرا وراثت ہے، میرا حصہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا سیدہ آپ کے والد سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے، آپ جا کر حضور کے چچا عباس سے پوچھ لیں، عباس بھی گواہی دیں گے اس حدیث کی۔ آپ اپنے شوہر شیر خدا علی المرتضیٰ سے پوچھ لیں، وہ بھی گواہی دیں گے اس حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے، ہم نبی جو ہوتے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تم جتنے دنیا کے لوگ ہو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اولاد کو وصیت کی، ماں باپ کو کہ اولاد کو وراثت یہ دینی ہے، بہن بھائیوں کو یہ وراثت دینی ہے۔ اللہ کا حکم قرآن میں آ گیا، لیکن نبی خالی اولاد اس کی وہ نہیں ہوتی جو اس کے جسم سے نکلتی ہے، نبی کی ساری امت اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں امت کی۔ فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری وراثت لا نرث ولا نورث، نہ ہماری وراثت تقسیم بھی نہیں ہوتی، کسی کو ملتی بھی نہیں۔ ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث سیدنا علی سے پوچھ لیں، سیدنا عباس سے پوچھ لیں، میں ابو بکر جو رسول اللہ کرتے رہے وہی کروں گا، باغ فدق ہے، جو کھجوریں آپ کو ملتی تھیں آپ کو ملیں گی،
جو ازواج کو ملتی تھی ازواج کو ملیں گی۔ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ اس کے بعد ایک جملہ نہیں کہا، سیدھی گھر واپس آ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کبھی کلام نہیں کیا، کبھی کلام نہیں کیا۔ تو جس کا دماغ اور دل بغض صحابہ سے بھرا، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے دیکھو اتنی ناراض ہو گئی تھی کبھی کلام نہیں کیا۔ سنا نا آپ نے یہ بات کہ سیدہ اتنی ناراض ہو گئی تھی کہ ابو بکر سے پھر کبھی کلام نہیں کیا۔ جملہ سمجھیں، اس بارے میں کبھی کلام نہیں کیا، یعنی کبھی دعویٰ پھر نہیں کیا، تقاضا نہیں کیا۔ کلام سے مراد یہ نہیں ہے بات نہیں کی، یعنی پھر اس کا ذکر ہی نہیں کیا کبھی باغ فتق کا۔ شیر خدا کو آپ شیر خدا مانتے یا نہیں مانتے؟ جو شیر خدا کا بیٹا کربلا میں نکل سکتا ہے حق کے لیے، کیا وہ شیر خدا خود اپنی بیوی کے حق کے لیے میدان میں نہیں نکل سکتے تھے؟ شیر خدا نے بھی خاموشی۔ آپ دیکھیے، اچھا فاطمۃ الزہرا کو باغ فتق نہیں ملا تو سیدہ عائشہ کو ملا، سیدہ حفصہ کو ملا، ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ انبیاء کی وراثت امت کے لیے ہوتی ہے، خاندان کے لیے نہیں ہوتی۔ باغ فتق۔ دوسری بات، سنن بیہقی کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کے دستک دی۔ امیر المومنین، خلیفہ رسول، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق۔ دروازہ کس کا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کا۔ دروازے پہ گئے، دستک دی، شیر خدا نے دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا میں فاطمہ ملنا چاہیں تو ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیر خدا اندر چلے گئے اور جا کر سیدہ سے کہا کہ ابو بکر آئے ہیں، آپ بات کرنا پسند کریں گی؟ اب کہتے ہیں اجازت لے کر آتے تھے، پردہ تھا۔ جس عورت کا فاطمہ کائنات کی بہترین عورت، نبی کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، اس کا ابو بکر سے پردہ ہے تو آج کی عورت کا نامحرم سے پردہ کیوں نہیں؟ اکا جی اس کے بعد بات ہی نہیں کی۔ تو باتیں کون سا وہ اس طرح کرتی تھی فونوں پہ جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہیں، جیسے دکانوں پہ بھی جا کے اور ہر جگہ جا کے بے دریغ گفتگو کر رہی ہیں نامحرم سے۔ کیا سیدہ فاطمہ ایسے گفتگو کرنے والی تھی؟ نہیں بات کی، وہ تقاضا نہیں کیا، اس کے بعد ملی نہیں، اس لیے کہ نامحرم سے ملنا کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ بار بار ان کے دربار میں آتی۔ ابو بکر چل کے خود گئے، کہا شیر خدا سے میری بات کراؤ۔ پردے میں بیٹھ گئی سیدہ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سیدہ فاطمہ، میں وہ انسان ہوں جس نے اپنا سارا مال آپ کے والد پہ قربان کیا، 2 اونٹنیاں ہجرت کی رات قربان کی، 40,000 درہم ہجرت والے دن قربان کیے، 4 ریشم کی دکانیں قربان کی، میں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، میں نے اپنا کل مال قربان کیا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوشی ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا تو میں باغ فتق آپ کے حوالے کر دیتا۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنی زمینیں چاہیے، جتنی جائیداد چاہیے، ابو بکر آپ کو دے گا تحفے کے طور پر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابو بکر آپ کی حدیث سن کر میں سکون میں آ گئی اور میں اعلان کرتی ہوں حتی رضیتو کہ میں آپ سے راضی ہوں۔ یہ سنن کبریٰ کے، سنن بیہقی کے اندر ہے اور 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر 800 سال پہلے امام ابن کثیر نے سنن بیہقی سے یہی روایت لائی اور امام سعد نے
اپنے کبرا کے اندر جو امام بخاری کی کتاب بخاری شریف سے بھی چھپی، اس کے اندر بھی اس واقعے کو لائے کہ سیدہ نے فرمایا کہ میں آپ سے، علی بھی آپ سے راضی، سیدہ فاطمہ بھی آپ سے راضی، سیدنا حسن بھی آپ سے راضی، سیدنا حسین بھی آپ سے راضی، سارے اہل بیت آپ سے راضی، لیکن 1400 سال بعد جس کو اپنی نسب کا نہیں پتا وہ ابو بکر سے ناراض ہے یا نہیں؟ کیوں؟ جو نبی کا غلام ہوگا، جو اہل بیت کا غلام ہوگا، وہ کبھی ابو بکر کے بارے میں غلط جملہ، باغ فدق سمجھے آپ؟ سمجھ آیا آپ کو باغ فدق کیا تھا؟ اب دوسری بات، یہ موضوع ذرا جمعوں میں کوئی بیان نہیں کرتا، کبھی آپ نے کسی مسجد میں نہیں سنیں گے، چونکہ لیکن یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت ہے۔ یہ کیا ہے بنیادی؟ اہل سنت۔ آپ کو اپنے مذہب کا پورا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے عقیدے کا پورا پتہ ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی، ہر خطیب سے پوچھ ہوگی، ہر پیر سے پوچھ ہوگی، کیونکہ آپ اعتماد جب پیروں پہ کرتے ہیں، خطیبوں پہ کرتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ان کو حق بتایا یا نہیں بتایا، پوچھے گا ہی نہیں، لیکن آپ سے بھی پوچھے گا کہ خالی خطبے کے ٹائم آئے تھے خطبہ سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے بھی کچھ آئے تھے، پوچھے گا ہی نہیں پوچھے گا۔ لیکن یہ پاکستانیوں کی عادت ہے کہ یہ صرف خطبہ وہ بھی آدھا سنتے ہیں، ورنہ کعبۃ اللہ کے دروازے 10 بجے بند ہو جاتے ہیں، صبح ہوتے نہیں ہوتے، فجر کے بعد جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مسجد میں جتنا جلدی آئیں گے تو دین کی بات کون سنے گا؟ آپ ہی سنیں گے نا۔ عقیدہ کس کا ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں کسی نے ڈال دیا کہ ابو بکر صدیق نے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے دل میں کسی نے ڈال دیا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، دکان پہ، دفتر میں، کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق ہڑپ کیا، نعوذ باللہ، اور آپ کے ذہن میں ہلکا سا آ گیا کہ بڑی غلطی کی، تو آپ اس حالت میں فوت ہو کے جنت میں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق یا کسی ایک صحابی، اہل بیت، کسی آل رسول میں سے کسی ایک کے متعلق اتنا سا شک پیدا کر کے دنیا سے گئے تو بخشش نہیں ہے۔ تو میں آپ کے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہوں۔